جی بالکل، گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک زلزلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب جب زلزلہ آتا ہے اس کی شدت جو ہے وہ کافی محسوس کی جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ بہت نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب سے کچھ دن قبل ایک سائنسدان نے جو ہے وہ آئندہ 48 گھنٹے میں پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ زاہد رفیع صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، ڈائریکٹر ارتھ کوئک میجرمنٹ، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے 92 نیوز کو وقت دیا۔ سر یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ کن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا 2/3 ایریا جو ہے وہ ارتھ کوئک پرون ہے، اور پاکستان میں ناردرن ایریاز ہے، آپ کا ویسٹرن ایریا ہے، آپ کا ساؤتھ ہے۔ اس طرح آپ کا نارتھ ایسٹرن پورشن جو کہ مقبوضہ کشمیر کہہ لیجیے، ہمارا گلگت بلتستان، اس سے اوپر جائیں تو تھوڑا سا تاجکستان ہے۔ تاجکستان میں بہت بڑی بڑی فالٹس ہیں، کانٹیننٹل فالٹس ہیں۔ اس طرح آپ کے نارتھ ویسٹ میں افغانستان کے اندر بہت بڑی فالٹس ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے ان کی وجہ سے ارتھ کو ایکٹیویٹیز جو ہیں آتی رہتی ہیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فالٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں زلزلے اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک فالٹ لائن موجود ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو فالٹ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہے۔ فالٹ یہ ہے کہ زمین کے نیچے، مطلب وہ اوپر نظر نہیں آ رہی تھی سرفیس پہ، بہت نیچے وہ ایک کریک ہوتا ہے، اور سمجھ لیجیے کہ نیچے دو اس میں بلاکس بنے ہوئے ہیں، اور ایک بلاک جو ہے میں بھی 20 کلومیٹر لانگ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر لانگ ہو۔ تو جتنا زیادہ وہ بلاک بڑا ہوگا وہ اتنا ہی خطرناک ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے زیادہ میجر ارتھ کوئک جنریٹ کرنے میں۔ جو فالٹ چھوٹی ہوتی ہیں، ظاہر بلاک بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی جو موومنٹ ہو بھی جائے تو وہ اتنی انرجی جنریٹ نہیں کرتا کہ ایک بڑا ارتھ کوئک پروڈیوس ہو۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کی، آپ بلوچستان کی جو بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو مین بڑی فالٹ ہے وہ چمن فالٹ ہے۔ ایکچولی یہ فالٹ رن کرتی ہے افغانستان کے علاقے ہرات سے، یہ موو کرتی ہے ایسٹ کی طرف، پھر پاکستان میں انٹر ہوتی ہے، اور پاکستان میں جب انٹر ہوتی ہے تو پھر یہ ساؤتھ کی طرف موو کر رہا ہے۔ یعنی یوں کہہ دیے کہ یہ ایک وہ باؤنڈری ہے جو یوریشین پلیٹ کو اور انڈین پلیٹ کو الگ کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑی فالٹ ہے، اور اس میں ایک بڑے ارتھ کوئک آنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اور 19ویں صدی میں بہت بڑا آیا تھا، چمن کے اندر بہت بڑا تھا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو 2013 میں 7.3 میگنیٹیوڈ کا ایک ارتھ کوئک تھا آوران کے اندر، اور آپ کو اگر بہر ایک ان پاپولیٹڈ ایریا ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پھر ایک بڑی فالٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آف شوٹس ہوتے ہیں، وہ بھی کویکس جنریٹ کرتی رہتی ہیں، ہم وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر ہمارے بہت سے مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں، ہم لیکن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو پاکستان کا بلوچستان، سینٹرل بلوچستان ہو گیا، مکران کوسٹ ہے، ایون کہ سمندر کے اندر چلے جائیں تو سبڈکشن زونز ہیں، وہ بہت بڑا ارتھ کوئک جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور وہاں پہ کوئکس آتے بھی رہتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، 4 میگنیٹیوڈ 3 میگنیٹیوڈ، جو ہم جو ہے وہ ریکارڈ کرتے سر رہتے ہیں۔ یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو فالٹ لائن ہوتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو یہ کتنے ایریا کو کور کرتی ہے؟ کہاں تک یہ شدت جاتی ہے زلزلے کی؟ دیکھیں، ایک جیسے میں نے کہا نا، یہ ایک بلاک ہے بہت بڑا، ہوں، ایک بلاک جو ہے موو کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر اتنا سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سٹریس کریٹ ہونے میں ممکن ہے کہ اس کو 100 سال لگ گئے ہوں، ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے اس کو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا ہو۔ جب اسٹریس اپنی ایک لمٹ کراس کرتا نا، تو نیچے جو اس کا چٹانیں ہیں، یوں کہہ لیے سادہ زبان میں، وہ ظاہر بریک ہو جاتی ہیں، بالکل ایسی ہے جیسے برٹل فریکچر ہوتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتی ہے تو آبویس اس کے اندر جو ایک پریشر ہے وہ ایک انرجی کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ اب وہ جب نکل رہا ہے تو پھر وہ ویو کی شکل میں ٹریول کرتا ہے ایوری ویئر۔ اس میں سے یوں کہہ لیے کچھ پارٹ، فریکشن آف دا انرجی
وہ ٹریول کر کے تو سرس کے اوپر آتی ہیں۔ سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ سے کچھ دن قبل ایک سائنسدان نے جو ہے وہ پیش گوئی کی کہ آئندہ 48 گھنٹے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ زلزلے ایک خوفناک قسم کا زلزلہ دیکھنے میں سامنے آئے گا، تو یہ اس کے حوالے سے کائنڈلی تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ ڈاکٹر سائنٹسٹ ہے، یہ ایکچولی بیسیکلی ماہر فلکیات ہے، اچھا یہ سیسمالوجسٹ نہیں ہے، یہ جیولوجسٹ نہیں ہے، اس کی یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ فلکیات اور یہ جو سولر کی وجہ سے جو میگنیٹزم یا الیکٹریسٹی ایٹماسفیئر کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے، یہ اس کا کچھ ایکسپرٹ ہے، یہ اس کو یوز کرتا ہوا یا اس کے نالج سے یہ پروڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ہمارے دوسرے جیسے یہ مشہور ہوا تھا ٹرکی کے ارتھکویک سے، جی لیکن جب ہم ٹرکی جن کے ساتھ ہماری آپ کولیبریشن ہے پی ایم ڈی کی، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیٹس جسٹ اے بلشٹ، اس کی بات کے ہم بلیو نہیں کرتے۔ اس نے مطلب ایک آدمی ہے بے شمار وہ پروڈکشن کرتا ہے، اگر کوئی ایک تھوڑی بہت کسی درست ہو جائے تو ڈزنٹ مین کہ وہ پیور بیسڈ آن دا سائنٹیفک ریزنس ہے۔ تو جیسے اس نے جو کل بات کی ہے ہم سے، اور بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، جیسے ہماری اپنی جو گورنمنٹ آرگنائزیشن انہوں نے بھی، تو ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہم ایک پرائیویٹ آدمی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ کچھ بھی کہتا ہے ہم اس کو وہ ویٹیج نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یو ایس جی ایس ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے امریکہ کی، اس سے بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے، اس طرح آئی ایس سی ہے، اس طرح یورپی یونین کی ہے، اگر یہ آرگنائزیشن کوئی ایسی بات کریں تو ہم پھر اس کو ویٹیج دیں گے۔ ٹھیک ہے لیکن ایک پرائیویٹ آدمی جو سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی بات کرتا ہے، مے بھی اس کا آبجیکٹو پاپولیرٹی بھی ہو، اپنی مارکیٹنگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فرسٹ آدمی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ انڈین بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک اور صاحب گزرے ہیں، راجر بیلہم ان کا نام تھا، ہم جانتے انہیں، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے آپ نے بہت سی کہ ان میں سے ایک تھوڑا سا تکا لگ گیا، بٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ از پروڈکٹیبل۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ جب زلزلہ آتا ہے اس کی شدت کو کیسے جو ہے وہ ریشنلائز کیا جاتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا شدت آئی ہے، جی کتنی شدت سے جو ہے وہ زلزلہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سائز آف دا ارتھکویک، ایک ہوتی ہے شدت۔ ٹھیک ہے شدت ہوتی ہے شیکنگ جو آپ فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جب زمین سے ویو ٹریول کرتی ہے، سرفس پہ ہٹ کرتی ہیں، تو سرفس کے اوپر کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی ہیومن ہے جو کھڑا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ موو کر رہی ہے، تو یہ تو شدت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں یہ اس شدت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جو نیچے زمین کے نیچے ممکن ہے 100 کلومیٹر ڈیپ یا 150 کلومیٹر ڈیپ جہاں پہ اس کا سینٹر تھا، وہاں جو انرجی جنریٹ ہوئی اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سائز ہے، جسے ہم میگنیچیوڈ کی شکل میں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب میگنیچیوڈ ہم نومیریکل ویلی لیتے ہیں، 1 سے لے کے 10 تک چلے جاتے ہیں، گو کہ 10 تک کبھی کبھی ہوا نہیں، زیادہ 7 پوائنٹ سم تھنگ یا 8 ٹھیک ہے کچھ ہسٹورک میں کہتے ہیں، تو وہ سائز کو ہم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے۔ تو جو ڈیمیجز ہے وہ شدت کی وجہ سے، یا جسے آپ انگریزی میں انٹینسٹی کہتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں، ہمارے پاس کیا ساری دنیا میں اکوپمنٹس ہیں، زمین میں لگے ہوتے ہیں، وہ میئر کرتے ہیں، پھر آگے ایک پورا سائنٹیفک طریقہ ہے جس سے ہم زاہد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ آفٹر شاکس کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ تو وہی ہوئے کہ زلزلے کے بعد محسوس ہونے والے جھٹکے، لیکن یہ مطلب کیسے جنریٹ ہوتے ہیں ہاں جی اور کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بڑا ارتھکویک آئے نا، جس میں کوئی نیچے جیسے میں نے سادہ زبان میں کہا چٹانیں ٹوٹ گئیں، یا ایک بلاک جو ہے وہ موو کر گیا تھوڑا سا، اب اس کی موومنٹ کتنی ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ 1 میٹر ہو تو بہت بڑی موومنٹ ہے، 1 میٹر موومنٹ ہو جائے بلاک کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اس سے ڈیمیجنگ ارتھکویک۔ لیکن نارملی چھوٹی موومنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کریکس میں ایک فریکچر آ گیا تو ارتھکویک جنریٹ ہو گیا۔ اب یہ جو آفٹر شاکس ہیں نا، یوں سمجھ لیجئے ایک بہت ہی پلین لینگویج میں
کہ نیچے زمین جو ہے وہ سیٹل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتی نا تو وہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے. ہر موومنٹ جو ہے نا دیٹ از ون آفٹر شاکس. ہم اسے ایک شاک کہتے ہیں چونکہ ارتھ کوئک کے بعد آتا ہے اس لیے اس کو آفٹر شاکس کہتے ہیں. 4 شاکس بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک زمین سیٹل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے ناؤ آفٹر شاکس ہیز گون. آپ بتا رہے ہیں تو پلیز ساتھ 4 شاکس کا بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. 4 شاکس ہوتے ہیں کوئی میجر بڑا ارتھ کوئک آنے سے پہلے نا اس ایریا میں، یعنی ایریا وہ ہوگا سرفس کے اوپر جس کے بالکل نیچے زمین میں وہ پروسیس شروع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہاں سے چٹانیں ٹوٹنا شروع ہو چکی ہوں گی. میں کوشش کر رہا ہوں پلین لینگویج میں نا، نیچے جو بلاک ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، یعنی ایک کریک سا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. جب کریک ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں ہلکی ہلکی انرجی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک اسمال لو میگنیچیوڈ کے ارتھ کو جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی اوپر آ کے ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ایک اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں کچھ بڑا جو ہے کویک آنے والا ہے. کیونکہ ارتھ میں آتا ہے اس لیے ہمیں ارتھ کویک کہتے ہیں. بیسیکلی اٹ از اے کویک. تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کویک آنے والا ہے. تو وہ ایک سمجھ لیں دیٹ از اے کائنڈ آف پروڈکشن بٹ از اے شارٹ ٹائم. اور اس وقت جب پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ 4 شاکس جو ہیں وہ آتے ہیں. ظاہر صاحب لاسٹلی جاننا چاہوں گی، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو عمارتیں ہیں کیا یہ زلزلے کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ عمارتیں اتنی فلکچویٹ نہیں کریں گی اگر زلزلہ آئے گا، اور کس شدت تک برداشت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو اب تو ہم نے دیکھا یہ 2005 کا جو ایک بڑا ارتھکویک آیا تھا ڈیمیجنگ، اس کے بعد پھر پاکستان کی بلڈنگ کوڈز ریوائز ہو گئے، بائی لاس جو ہیں وہ ریوائز ہو گئے. تو اب تو جو بھی ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں یا جو بھی اچھے کنسٹرکٹڈ ہاؤسز ہیں وہ تو یہ کر لیتے ہیں، وہ تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ شاکس پروفس ہیں، وہ اس کو ابزارب کر لیتے ہیں. لیکن اب 20 سال پرانی جو عمارتیں ہیں جیسے اولڈ سٹیز ہیں ہمارے، یہ اولڈ سٹی کھڑے اس لیے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو یہ ایک دوسرے کو سہارا دے کے کھڑے رہتے ہیں. ادروائز ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کوئی RCC نہیں ہے یا وہ جدید کہہ لیجیے کہ جو کنسٹرکشن کے ڈیزائنز ہوتے ہیں یا انجینئرنگ اسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیے کہ پرانے شہر ایک دوسرے کو سہارا دے کے کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ. زاہد رفیع ڈائریکٹر ارتھ کوئک میجرمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے، شدت، آفٹر شاکس، 4 شاکس، اور اینڈ میں انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی کہ جو اولڈ سٹیز ہیں یا پرانی عمارتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سہارے پر کھڑی ہیں. اور ایک جو بہت زیادہ بات جو پاپولر ہو رہی ہے وہ ہے اس سائنسدان کی پیش گوئی جنہوں نے یہ کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے جو ہے وہ بہت اہم ہے جس میں پاکستان میں زلزلہ دیکھنے میں سامنے ہے. اس حوالے سے بھی زاہد صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی جو ہے وہ فیلڈ آف اسٹڈی نہیں ہے. کوئی بھی پیش گوئی کر دے یا سوشل میڈیا پر اگر کوئی چیز اپلوڈ ہو جائے تو ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. جی